السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ سپر ٹیکس سے جمع ہونے والا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 14 ماہ میں معاشی استحکام لانے کی کوشش کریں گے۔ شہباز شریف نے جولائی میں لوڈ شیڈنگ میں اضافے کا عندیہ بھی دے ڈالا۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے باہر، IMF سے 2 قسطیں اکٹھی ملیں گی۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ 7ویں قسط $90 کروڑ اور 8ویں قسط $1 ارب کی ہے۔ شمالی وزیرستان میں پولیو ٹیم پر فائرنگ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق، ڈاکٹروں کا ملزمان کو قانون کے شکنجے میں لانے کا مطالبہ۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جگہ جگہ احتجاج، ماڑی پور میں خاتون جاں بحق، شہر قائد میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف گزشتہ روز سے احتجاج جاری ہے۔ عمران خان کا 2 جولائی کو پھر اسلام آباد آنے کا اعلان، چیئرمین PTI کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل حالات میں بھی عالمی مہنگائی کا بوجھ عوام پر منتقل نہیں کیا۔ پاکستان کو مزید دلدل سے گرنے سے بچانے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں۔ ملکی تاریخ میں FBR کی ٹیکس وصولی پہلی بار 6000 ارب تک پہنچ گئی۔ ترجمان FBR نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ اتنے خطیر محصولات جمع ہوئے۔ گزشتہ ہفتے تک FBR کی ٹیکس وصولی 5829 ارب تک تھی۔ کینیڈا کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کا جواب، روس نے کینیڈا کے 43 شہریوں کا ملک میں داخلہ ممنوع کر دیا۔ پابندیاں اہم کینیڈین شخصیات اور سرکاری ملازمین پر لگائی گئی ہیں۔ کینیڈین اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان نئی بحث چھڑ گئی، دونوں وزیر اعظم کی ایک دوسرے کے طیارے کے سائز پر بحث۔ کینیڈین وزیر اعظم کے طیارے کو کینیڈا فورس 1 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کینیڈا میں پاکستانی اور بھارتی ہائی کمشنرز کے درمیان اہم ملاقات، نئی دہلی میں بھارتی دفتر خارجہ کے ذرائع کی ملاقات کی تصدیق۔ اجے بساریہ تقریباً 2 سال پاکستان میں بھارت کے ہائی کمشنر رہ چکے ہیں۔ نیٹو کا کرائمیا پر حملہ، روس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ فن لینڈ اور سویڈن نیٹو میں شامل ہوتے ہیں تو روس اپنی سرحد کو مضبوط کرے گا۔ روس اسکندر ہائپر سونک میزائل بھی نصب کر سکتا ہے۔ امریکہ میں ٹرک سے 46 تارکین وطن کی لاشیں برآمد، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد ممکنہ طور پر انسانی اسمگلروں کی مدد سے امریکہ پہنچے تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 75 سالوں میں بلند و بانگ دعوے کیے گئے، لیکن عمل سے دامن خالی ہے۔ اس امام میں ہم سب ننگے ہیں، مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن رونے سے بات نہیں بنے گی۔ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جنہیں مدتوں تک کوئی بدل نہ سکے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہماری اصل منزل خود انحصاری ہے، فیصلوں پر مشاورت جمہوری عمل ہے۔ صاحب ثروت حضرات نے سپر ٹیکس کو صبر شکر سے قبول کیا ہے۔ سپر ٹیکس سے جمع ہونے والا پیسہ ضائع نہیں ہوگا اور سرکاری اخراجات پر خرچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ 230 ارب روپے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے استعمال ہوں گے۔ 14 ماہ میں معاشی استحکام لانے کی کوشش کریں گے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود انحصاری ہی قوم کی سیاسی معاشی آزادی کی ضمانت ہے۔ بنگلہ دیش میں $6 ارب کی لاگت سے بڑا انفراسٹرکچر بنایا گیا۔ پاکستان میں وسائل اور ہنرمند لوگوں کی کمی نہیں۔ ریکارڈک میں اربوں روپے کا خزانہ دفن ہے۔ ابھی تک ہم نے ایک ڈھیلا نہیں کمایا مگر اربوں روپے ضائع ہو گئے۔ مقدمات کی مد میں ہم نے اربوں روپے ضائع کیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئلہ دنیا بھر میں بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ بجلی پلانٹ چلانے کے لیے کوئلہ درآمد کرنے کا سوچا تو زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ اب جولائی میں افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا۔
پاکستانی روپے میں یہ کوئلہ خریدا جائے گا۔ 1 سال میں $2 ارب کی بچت ہوگی۔ اس کوئلے سے بجلی کے پلانٹس چلائے جائیں گے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پوری دنیا اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے۔ گزشتہ حکومت نے گیس کے سستے اور لانگ ٹرم معاہدے نہیں کیے۔ گزشتہ حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کو التوا کا شکار رکھا۔ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، کیا بتاؤں، مگر حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حالات اب بھی مشکل ہیں لیکن ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم پورے پاکستان کے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں۔ سپر ٹیکس اس پر لگایا ہے جس کی آمدن زیادہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ IMF سے 7ویں اور 8ویں قسط کو ملا دیا ہے۔ 7ویں قسط $90 کروڑ اور 8ویں قسط تقریباً $1 ارب کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم آئے تو پاکستان کو 4 ریکارڈ بجٹ خساروں کا سامنا تھا۔ پاکستان 5ویں خسارے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یاد رکھو ہمارا مقصد خود کفالت ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر 120 ارب روپے کی سبسڈی ملک کو دیوالیہ کر دیتی ہے۔ قوم پر فخر ہے کہ اس نے سمجھا کہ ملک دیوالیہ پن کی نہج پر تھا، اس لیے پیٹرول مہنگا کرنا پڑا۔ ملک کی ترقی کے لیے سرمایہ داروں کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ اگر ٹیکس نہیں جمع کر سکتے تو خودداری کی بات نہ کریں۔ 4.25 برسوں میں 20,000 ارب روپے قرض لیا گیا۔ آج ہمیں 4,000 ارب روپے ڈیٹ سروسنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ شمالی وزیرستان میں پولیو ٹیم پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں پولیو ٹیم پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق افسوسناک واقعہ تحصیل دتا خیل کے علاقے ڈانٹ گاؤں میں پیش آیا۔ لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پیپلز ڈاکٹرز فورم نے شمالی وزیرستان میں انسداد پولیو ٹیم پر حملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر پیپلز ڈاکٹرز فورم ڈاکٹر خیام حفیظ نے کہا کہ دتا خیل میں پولیو ٹیم کے 2 ارکان کی شہادت موذی مرض کے خلاف سازش ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل افسوسناک واقعے کا فوری نوٹس لیں۔ حکومت فوری طور پر ملزمان کو قانون کے شکنجے میں لائے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل بندش پر شہری سراپا احتجاج ہیں۔ مختلف علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری احتجاج پر مجبور ہو گئے۔ ماڑی پور میں 22 گھنٹے سے احتجاج جاری ہے جس کے سبب ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں، جبکہ احتجاج کے دوران ایک خاتون جاں بحق ہو گئیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل بندش پر شہری سراپا احتجاج ہے۔ مختلف علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے سب سے زیادہ متاثر لیاری اور اس کے اطراف کے علاقوں کے مکین ہوئے، جو سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا۔ شہریوں کے احتجاج کے باعث ماڑی پور روڈ، ہب ریور روڈ، RCD ہائی وے، MT خان، مائیکلاچی روڈ اور بورڈ بیسن تک ٹریلر، ٹرک، ٹینکر سمیت گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ ماڑی پور میں مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا جبکہ پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ متعدد شہریوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پولیس نے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کی، تاہم مظاہرین منتشر ہونے کے بعد پولیس جاتے ہی دوبارہ سڑک بند کر دیتے ہیں۔ ماڑی پور روڈ پر احتجاج کے دوران ایک خاتون ہلاک ہو گئیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق لیاری میں ہنگور آباد کی رہائشی 60 سالہ میرا بی بی کا انتقال مبینہ طور پر ماڑی پور میں احتجاج کے دوران ہوا۔ ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ SSP سٹی کا کہنا ہے کہ خاتون کی عمر 70 سال تھی اور ان کی موت طبعی طور پر ہوئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں گزشتہ 12 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ الیکٹرک کے خلاف FIR درج کی جائے۔ دوسری جانب گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح بجلی کے بدترین بحران کے باعث لیاقت آباد، جہانگیر آباد، ناظم آباد، PIB کالونی، اورنگی ٹاؤن، کورنگی اللہ والا ٹاؤن، کورنگی الیاس کوٹ، لانڈی فیوچر موڑ سمیت دیگر علاقوں کے مشتعل رہائشیوں نے سڑکیں بلاک کی، پتھراؤ کیا اور الیکٹرک اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ کراچی میں گزشتہ روز بھی 14 مختلف مقامات پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے کیے گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ نااہل، بددیانت اور بدنام گروہ نے اپنی چوری بچانے کے لیے بغیر تیاری اقتدار پر قبضے کی سازش کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ 2 جولائی کو اسلام آباد میں عوام کے ساتھ مل کر ملک اور عوام کے خلاف سازش پر تاریخی احتجاج کریں گے۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور عوام پر مہنگائی کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی ذمہ داران کو مہنگائی پر عوام کی بھرپور ترجمانی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ چوروں نے خود کو ریلیف دینے کے لیے عوام کو بدترین مہنگائی کی اذیت ناک تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امپورٹڈ کٹ پتلیوں نے 9 ہفتوں میں مہنگائی کی صورت میں عوام سے اپنی غلامی کی قیمت وصول کی۔ ان تجربہ کار چوروں کے زیر سایہ حال کی طرح معیشت کا مستقبل بھی تاریک ہے۔ متنبہ کیا تھا کہ نہایت محنت سے کھڑی کی گئی معیشت سیاسی عدم استحکام کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق رواں مالی سال انکم ٹیکس کی مد میں 2205 ارب اکٹھے کیے گئے، سیل ٹیکس کی مد میں 2773 ارب روپے اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 1007 ارب روپے اکٹھے کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس وصولی 6000 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ایف بی آر کے مطابق گزشتہ ہفتے تک ایف بی آر کی ٹیکس وصولی 5829 ارب تک تھی۔ ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 6000 ارب روپے سے زائد محصولات جمع ہوئے۔ سال 2021 تا 2022 کے لیے مقرر ابتدائی ہدف 5829 ارب روپے گزشتہ ہفتے حاصل کیا تھا۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق رواں مالی سال انکم ٹیکس کی مد میں 2205 ارب اکٹھے کیے گئے، سیلز ٹیکس کی مد میں 2773 ارب روپے اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 1007 ارب روپے اکٹھے کیے گئے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ ایف بی آر 30 جون 2022 تک 6100 ارب روپے کے ٹیکس محصولات ہدف کے لیے پرعزم ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔